بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں غضنفر عباس آپ کا اردو ٹیچر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم درسی کتاب میں موجود نظم نعت پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ نصف جو اس کے اشعار ہیں اس کی تشریح ہم آج مکمل کر لیں آج کے لیکچر میں۔ تو نعت جو یہ نظم ہے یہ لکھی ہے احسان دانش نے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نعت ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اس نعت میں بھی شاعر احسان دانش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ تو پہلے میں ایک بار یہ نعت پڑھ دیتا ہوں، اس کے اشعار کی پڑھائی ایک بار کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح جو ہے وہ کریں گے۔ تو نعت ہے کہ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ آخری شعر ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اشعار کی تشریح سے قبل میں آپ کو شاعر احسان دانش کا کچھ تعارف جو ہے وہ کروا دوں کہ احسان دانش کا اصل نام احسان الحق تھا اور دانش تخلص کرتے تھے۔ احسان دانش 1914 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں وفات پائی۔ احسان دانش بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ گھریلو حالات جو ہے وہ اچھے نہ تھے، مالی حالت اچھی نہ تھی والد کی، اس وجہ سے اسکول میں چند جماعتیں ہی پڑھ سکے اور غربت کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ بچپن ہی میں محنت مزدوری کرنے لگے تھے اور اس چیز کو انہوں نے کبھی عار نہ سمجھا۔ مزدوری کرنے لاہور آئے تو اینٹیں ڈھوئیں، چوکیداری کرتے رہے، چپراسی اور مالی بھی رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لائبریریوں میں بھی جاتے رہے، مطالعہ جاری رکھا، یعنی مزدوری کے ساتھ ساتھ اپنی لیاقت کو بڑھاتے رہے۔ احسان دانش کو مزدور شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ احسان دانش کا معیاری شعر کہنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ احسان دانش کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، مگر احسان دانش کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں۔ احسان دانش کی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ شامل ہیں۔ ان کی آپ بیتی جہان دانش بہت مقبول ہوئی۔ پہلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ پہلے میں آپ کو اس میں مشکل الفاظ کے معنی بتا دوں کہ دو عالم، عالم کہتے ہیں جہان کو، دو عالم دونوں جہان، مراد دنیا اور آخرت۔ امدادگار مدد کرنے والا، امین امانت دار، غم گسار غم بانٹنے والا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے سہارا بنا کر بھیجا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے غموں کو بانٹنے والے ہیں۔ تشریح کرتے ہیں کہ احسان دانش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں میں مددگار بنا کر بھیجا ہے، دونوں جہانوں کے لیے مددگار بنایا ہے۔ اس دنیا میں بھی آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی آپ لوگوں کی مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد فرمائی اور آخرت میں بھی اپنے چاہنے والوں کی شفاعت اور مدد فرمائیں گے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، اور اس بات کے بارے میں، اور یہ بات جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمائی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ہیں، آپ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ عرب کے کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ عرب معاشرے میں دکھی لوگوں کے غم کو بانٹا نہیں جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، بیمار کی عیادت کی، پریشان حال بندوں کی پریشانی دور کی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کے ماروں کے غموں کو بانٹا، ان کے غموں کو کم کیا۔ وہ الطاف حسین حالی کا شعر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمانی کرتا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ وہ ایک اور شعر ہے کہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ شعر نمبر 2 ہے غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ معنی آپ کو بتا دوں کہ سکون کہتے ہیں آرام، راحت، اور قرار اطمینان، تسلی۔ اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کو دلی سکون اور ان کی جاں کو قرار اور اطمینان حاصل ہو گیا ہے۔ تشریح ہے کہ احسان دانش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عرب کے معاشرہ میں غریبوں اور یتیموں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، کوئی ان کا پرسان حال نہ تھا۔ غریبوں کو اپنی جان کے لالے پڑے رہتے تھے اور یتیموں کے دل احساس محرومی سے بے قرار رہتے تھے۔ جو طاقتور تھا وہ غریبوں کو اور کمزوروں کو دبائے رکھتا تھا، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج تھا۔ طاقتور اور مالدار یتیموں کے مال پر، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے کہ ایسے میں غریبوں اور یتیموں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان غریبوں اور یتیموں کی جان و دل کو قرار نصیب ہوا۔
الطاف حسین حالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ عرب معاشرہ میں انتشار پھیلا ہوا تھا، افراتفری کا عالم تھا، ہر سمت بے قراری اور بے سکونی تھی، کمزوروں کو دبایا جا رہا تھا، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے، عورت کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہ تھا، غلاموں کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ لیکن ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہر طرف امن قائم ہو گیا، ہر طرف سکون ہو گیا، پورا عرب معاشرہ جنت نظیر بن گیا، ہر دل کو قرار اور اطمینان نصیب آ گیا اور ہر جان کو سکون مل گیا۔ شعر نمبر 3 ہے کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اصول کا معنی ہے قاعدہ، طریقہ، پیغام، پیام۔ محبوب سے مراد ہے جس سے محبت کی جائے، پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، محبوب پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو پیغام محبت دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ اس شعر میں بھی احسان دانش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں سے نفرتیں مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نفرت کی بجائے محبت کا پیغام دیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے سبھی کو سلام کرو اور ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو، ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرے پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ معاشرہ تباہی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، جہالت کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ برا سلوک برتا جاتا تھا، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، کمزوروں کو دبایا جاتا تھا، گویا جنگل کا قانون رائج تھا اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو آپ نے عرب معاشرہ کی کایا ہی پلٹ دی۔ آپ نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ظلم و ستم کے شکار لوگ، جس میں غلام، لونڈیاں، عورتیں، فقیر، یتیم، مظلوم، کمزور سبھی شامل تھے، ان سب کے دکھوں اور غموں کا مداوا کیا اور انہیں معاشرے میں وقار اور عزت کا مقام دیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور لطف و کرم صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس میں جانور اور پرندے بھی شامل تھے، یعنی ہر ذی روح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مہربانی یکساں تھی۔ جیسا کہ بقول شاعر، وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت، وہ بن کے خیر الانام آئے۔ عزیز طلبہ، دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن پاک میں اپنے محبوب سے اپنی محبت کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک
اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات ہیں۔ آپ کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو ایمان کی تکمیل قرار دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اور آپ کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سے ایک شعر ہے کہ کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ عزیز طلبہ، 3 اشعار کی تشریح مکمل ہوئی۔ تو آپ نے آج آپ کے لیے ہوم ورک یہی ہے کہ آپ یہ اشعار کی تشریح جو ہے اچھے سے یاد کریں۔ کل انشاءاللہ ہم بقیہ 3 اشعار کی تشریح بھی مکمل کریں گے اور اس نظم نعت کی مشق بھی مکمل کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔